میرے معزز دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں انبیاء کرام کیوں مبعوث فرمائے؟ کیا ان کا مقصد صرف عبادت کی تعلیم تھا یا ان کی بعثت کے پیچھے کوئی عظیم اور جامع مقصد کار فرما تھا؟ آج ہم قرآن کریم کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انبیاء کرام کی آمد کا اصل مقصد کیا تھا اور ہماری زندگیوں میں اس پیغام کی کیا اہمیت ہے۔ انبیاء کرام کا پہلا مقصد توحید کی تعلیم۔ تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے اور اسی پر کامل بھروسہ رکھا جائے۔ یہی ہر نبی کی دعوت کا بنیادی اور مرکزی پیغام تھا۔ دوسرا مقصد شرک کا خاتمہ۔ انبیاء کرام نے انسان کو ہر قسم کے شرک، باطل عقائد اور جھوٹے معبودوں سے بچایا۔ انہوں نے واضح فرمایا کہ عبادت، دعا اور توکل صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تیسرا مقصد ظلم کو روکنا۔ ہر نبی نے ظلم، ناانصافی اور فساد کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے کمزوروں کے حقوق کا تحفظ کیا اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ چوتھا مقصد جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانا۔ اللہ کے رسولوں نے نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی اور گناہ و نافرمانی پر جہنم کی عذاب سے خبردار کیا تاکہ انسان اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے۔ پانچواں مقصد اخلاق سکھانا اور زندگی کا صحیح طریقہ دینا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بہترین کردار، سچائی، امانت، صبر، رحم، عدل اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ انہوں نے صرف عبادت ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل اسلامی طریقہ بھی سکھایا۔ ہماری ذمہ داری: اگر ہم واقعی انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا، توحید کو مضبوطی سے اختیار کرنا، شرک اور گناہوں سے اجتناب کرنا، اچھے اخلاق اپنانا اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج ہی عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے، کیونکہ یہی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا واحد راستہ ہے۔